جاری رکھتے ہیں کہ اب کچھ بات اس روایتی انداز کی جس کے بغیر ناول پر اظہار خیال کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ اب کچھ بات اس روایتی انداز کی جس کے بغیر ناول پر اظہار خیال کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ تکنیک، موضوع، زبان وغیرہ یہ بات شروع تو کر دی، مگر اس روایت کو آگے بڑھانے سے بھی میں خود کو منحرف پا رہا ہوں۔ دراصل اچھی تخلیقات سے ہی تکنیک یا ادب پارے کے محاسن کا تعین ہوتا ہے۔ اس تعین کے بعد عصری ادب کو پرکھنا زیادہ غیر ضروری بھی نہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ اردو زبان میں ادبی اصناف میں ہر قسم کے بہتر ادب کی تخلیق کے خلا ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ادب کو قابل قدر عمل سمجھ کر ایک ادیب کے منصب پر بیٹھ کر کرداروں کو ان کی آزاد اور حقیقی اٹھان کے ساتھ آگے بڑھا کر کہانیاں تشکیل دی جائیں۔ غرض ادبی اظہار کے بے شمار طریقوں کی اور ادبی دنیا میں سمانے کی گنجائش ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ اپنی بات کو قاری تک پہنچانے میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے۔ ریاض احمد پر خیال جس ڈھنگ سے وارد ہوا اور اسے کس طرح سے نبھایا گیا، اس لحاظ سے میں ریاض احمد کو ایک کامیاب نثر نگار سمجھتا ہوں۔ ریاض احمد اپنی نظریاتی شناخت کا برملا اظہار کرتا ہے، تاہم وہ ترقی پسندوں کا نثر نگار کا عمومی رنگ اختیار نہیں کرتا۔ وہ ترقی پسندوں کا نثر نگاری کا عمومی رنگ اختیار نہیں کرتا جس میں بیان یا خیال کو برجستہ اور واضح انداز میں اپنایا جاتا ہے۔ ریاض احمد ابلاغ کو ایک چیلنج سمجھ کر کہانی کو کامیابی سے آگے بڑھاتا ہے اور قاری سے زیادہ ذمہ داری سے مطالبہ کرتا ہے۔ 1906 میں میکسم گورکی کا ناول ماں انسان کی سوشلسٹ معاشرے میں نئی پہچان کا پیغام ہے، اور یہ پیغام بھی کہ اس پہچان کو اجاگر کرنا ہی ادب کا منصب ہے۔ ریاض احمد بھی معاشرے کے حاضر ارتقائی عمل کو معاشرے کے مشترکہ حالات سے ماخوذ سمجھتا ہے اور جہد مسلسل کو اس کی اساس سمجھتا ہے۔ وہ مقدر کو بھی انفرادی شکل میں دیکھنے سے منحرف ہے اور سمجھتا ہے کہ مقدر رشتوں سے ہوتا ہوا عالمی سطح تک افراد سے منسلک ہے، اور اس فطرت سے بھی جو انسانوں کا ماحول ہے۔ مصنف ایک چڑیا کی اڑان کے حوالے سے انسانی حیات کی بقا کی نوید دیتے ہوئے موت کو رد کرتا ہے۔ یوں کہ انورٹڈ کامس میں اس چڑیا کو دیکھو، اس کی اڑان دیکھو، اس کی اڑان میں زندگی سے محبت کا رمسیہ چھپا ہے۔ یہ زندگی کے مقابل موت کے خوف کو خاطر میں نہیں لاتی، زندگی پر بھروسہ کرتی ہے، زندگی کا ایک ایک پل جیتی ہے، اڑتی ہے، چہچہاتی ہے، گھونسلے بناتی ہے، انڈے دیتی ہے۔ اس کے ہر انڈے میں زندگی کا یقین بھرا ہوتا ہے۔ اس کی اڑان دیکھو، اس میں موت کا گمان تک نہیں، بلکہ زندگی کی لامحدود اڑان بھری ہے۔ ایک اور جگہ مصنف لکھتا ہے، تمہارا ہنر یہ ہے کہ تم نے موت کے خلاف جینے کی آفاقی آرزو کو مصور کیا ہے۔ ریاض احمد کے ناول میں محبت کے بارے میں ایک واضح فکر کا اظہار ہوتا ہے۔ مصنف لکھتا ہے، محبت جینا مرنا نہیں ہوتا، صرف جینا ہوتا ہے، وہ بھی محبت کے لیے۔ مرتے تو ہم اس وقت ہیں جب ہماری محبت مرتی ہے۔
ریاض احمد نے جہاں زندگی کے اہم پہلوؤں پر اپنا ایک واضح نقطہ نظر پیش کیا ہے، وہاں اپنے اکتساب، تجربہ اور مشاہدہ کو اپنے تخلیقی ادب پارے میں خوبصورتی سے استعمال بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ غیر ضروری کرداروں کو اپنی کہانی میں شامل کرنے سے گریز کرتا ہے۔ مجموعی طور پر کہانی اپنی فطری روانی سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 164 صفحات کے اس ناول میں صفحہ 110 کے بعد بہت خوبصورتی سے رواں کہانی کے کرداروں میں محبت کا یقین انسانی نفسیات کے مڑتا چلا جاتا ہے۔ محبت کا یقین انسانی نفسیات کے مڑتا چلا جاتا ہے اور اسی الجھن میں محبت دم توڑتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مصنف رواں کہانی میں کرداروں اور واقعات کو ری لنک بھی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ منطق انسان کو ایسی بحث میں الجھا دیتا ہے جس میں ہر سچ کی ضد ہوتی ہے۔ وہ ضد دوسرا سچ بھی ہو سکتا ہے۔ کرداروں کے منطقی انجام پر اپنی رائے قائم کرنا ہر قاری کا استحقاق ہے، اور اس انجام تک کرداروں کو پہنچانا مصنف کا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس انجام تک مصنف کس ہنرمندی سے پہنچا ہے۔ یہ سفر ریاض احمد کے خیالات و نظریات کی بنتر کو کمزور نہیں کرتا۔ زبان کی بات کروں تو میں اس بارے میں خود پر واضح ہوں کہ لاہور میں لکھی جانے والی اردو زبان اپنے اندر دہلوی، لکھنوی اور مقامی زبانوں کے مستعمل ڈھنگ اور لہجے سے تیزی سے ایک نئے دبستان لاہور کی زبان بن چکی ہے، کیونکہ یہ متذکرہ دونوں دبستانوں کے لسانی شعور کو ساتھ لے کر ایک نئے دبستان لاہور کی زبان بن چکی ہے، کیونکہ یہ متذکرہ دونوں دبستانوں کے لسانی شعور کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے خود کو باوقار سمجھتی ہے۔ ریاض احمد بنیادی طور پر پنجابی نہیں، اردو سپیکنگ ہے۔ اس بات کا علم مجھے شجرہ حیات پڑھنے کے بعد ہوا۔ میں نے ان کی تحریر کو دہلی یا لکھنؤ کے تاثر کے بغیر محسوس کیا۔ مجھے یوں ہی لگا کہ میں لاہور میں لکھی اور بولے جانے والی شستہ زبان سے محظوظ ہو رہا ہوں، جو روایتی دبستانوں کا لسانی ورثہ سنبھالنے والی دبستان لاہور ہی کی زبان ہے۔ یہاں متعدد پنجابی بھی اس ورثے کو وسعت کے لیے لہجے میں اور تلفظ میں اس کی حفاظت دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہاں متعدد پنجابی بھی اس ورثے کی وسعت کے لیے لہجے اور تلفظ کی حفاظت میں کوشاں ہیں۔ وہ اپنے بولنے کے انداز میں بھی شین، قاف، عین کی درست ادائیگی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لفظ کی روح کی تفہیم میں رد و بدل کو لفظ کی بے حرمتی گرداننا زبانوں کے ارتقائی عمل کو روکنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اینگلو سیکسن جیسے اشتراک سے وجود میں آنے والی زبان آج دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ ریاض احمد کا شجرہ حیات اور اس کا نظریہ سوشلسٹ ریئلزم لٹریری میتھڈ سے انحراف نہیں ہے، نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ باوجود اس کے کہ 1985 میں پریسٹرائکا کی اشاعت کے بعد ترقی پسند ادب لکھنے والوں کے داخل میں ایسی دھند پھیلی کہ وہ مایوس ہو گئے اور اپنے نظریے پر یقین کے بارے بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ ان دنوں ریاض احمد 20-22 سال کا تھا۔ گویا مارکسزم
اس کا بھرپور جوانی کا عشق تھا۔ جوانی کے عشق سے دستبردار ہونا ریاض احمد جیسے سچے اور مخلص انسان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی ترقی پسند ہے جیسا پہلے تھا، مگر ایک مصور جب واضح لفظوں کی زبان میں پینٹ کرنے لگتا ہے تو سرخ لباس پہن کر بھی اپنے داخلی ادیب کو متذکرہ دھند سے بچانے میں کامیاب تو ہے، مگر وہ اپنے کرداروں کو زبردستی سرخ لباس لپیٹنے پر مجبور نہیں کرتا۔ وہ غیر فطری طور پر اپنے کرداروں کو کسی نظریاتی یا نفسیاتی دھکم پیل کا شکار کرتا نظر نہیں آتا۔ میں ریاض احمد کی ادبی کاوش میں ایک مصور ادیب کو غالب پاتا ہوں۔ میں ریاض احمد کی ادبی کاوش میں ایک مصور ادیب کو غالب پاتا ہوں۔ ریاض احمد کا یہ رجحان ادیب ریاض احمد کی فتح ہے۔ خیال میرے نزدیک حقیقت کا پرتو ہے۔ خیال میرے نزدیک حقیقت کا پرتو ہے۔ ایک نامعلوم حقیقت ہی اپنے وجود کو خیال کا رنگ دے کر انسانی دانش کے سپرد کرتی ہے۔ ذاتی رائے ہے، کوٹ نہیں ہے یہ، کہ خیال میرے نزدیک حقیقت کا پرتو ہے۔ ایک نامعلوم حقیقت اپنے وجود کو خیال کا رنگ دے کر انسانی دانش کے سپرد کرتی ہے۔ میری دانست میں ریاض احمد بھی کسی نامعلوم کو معلوم بنانے کی دعوت ضرور دیتا ہے۔ یہاں یہیں تک وہ اظہار خیال تھا جو کہ میں کر سکا۔ باقی ریاض احمد کا سفر جاری ہے، وہ ناول لکھ رہے ہیں، سیریل لکھ رہے ہیں ڈراموں کے، اور اب لگتا ہے کہ ادیب ریاض احمد ایک مصور ریاض احمد پر حاوی ہو رہا ہے۔ وہ جو بھی کام کرے ان دونوں میں، یہ دونوں اس کا عشق ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں شعبوں میں، دونوں اصناف میں برابر کی ترقی کرے گا، کرتا رہے گا، بلکہ جاری ہے سے کرے گا کا سوال تو نہیں ہے، غلط جملہ ہو گیا، وہ کر چکا ہے اور ترقی کے راستے پر ہی ایک بڑی مناسب رفتار سے سفر کر رہا ہے۔ تو اور زور قلم بھی ہو اور رنگوں اور شکلوں کی جو تصاویر ایک مصور کی حیثیت سے سامنے آ رہی ہیں ان کی، اس میں بھی مزید اثر پیدا ہو۔ بہت شکریہ، خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔